جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ یہ اللہ۔ میں ہندوستان سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو شادی کارڈ اور اسلامک کیلنڈر پہ جو قرآنی آیت ہوتی ہیں کیا اسے جلایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ میرے شہر میں جو ہے ندی سوکھ چکی ہے، پانی بالکل ہی نہیں ہے، تو بہانا پاسبل نہیں ہے، تو جلایا جا سکتا ہے کہ نہیں، یا کوئی اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ذرا مہربانی کر وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر قرآن کریم کی آیات یا قرآن کریم کے نسخے بوسیدہ ہو جائیں، یا وہ اوراق جن پر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوں کیلنڈرز پر یا دوسرے اوراق پر، ایسی صورت میں کیا ان کو جلایا جا سکتا ہے؟ بالکل جلایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات رکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد سعودی عرب کے علماء کے فتاویات آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے؟ پھٹے ہوئے قرآن مجید کے اوراق کو دوبارہ کاغذ بنا کر انہیں کسی اور کام میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن مجید کے اوراق کی توہین شمار کی جائے گی۔ ان کی حفاظت کے طور پر یا تو ان کو اوراق کو جلا دیا جائے یا کسی پاک جگہ دفن کر دیا جائے تاکہ زمین میں گرے پڑے نہ رہیں اور پاؤں تلے نہ روندے جائیں۔ مطلب یہ کہ وہ جو ردی والے کو دے دیتے ہیں نا آپ، اور کسی بھی پیپر کو آپ قرآن کریم کے نسخوں کو خاص طور پر جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، آیات کلام پاک ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں مت پھینکیں اور نہ ہی ان کی بے حرمتی کریں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت قرآن پاک کے نسخے تیار کرنے کو کہا تو انہیں تیار کر کے ہر علاقے میں ایک ایک نسخہ ارسال کیا اور اس نسخے کے علاوہ ہر قسم کا قرآنی نسخہ جلانے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر 4988 پر نقل کیا ہے۔ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایسی کتابوں کو آگ سے جلانے کی اجازت ہے جن میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ان کتابوں کو آگ سے اس لیے جلایا جاتا ہے تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو اور انہیں قدموں تلے نہ روندا جائے۔ عبدالرزاق نے طاؤس کی سند سے بیان کیا ہے کہ وہ ایسے خطوط کو اکٹھا کر کے جلا دیا کرتے تھے جس میں بسم اللہ لکھی ہوتی تھی۔ اسی طرح عروہ نے بھی روایت کیا ہے، اور سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے انہوں نے بتایا کہ قرآن کریم کے جو اوراق پرانے ہو چکے ہیں ان کو یا تو جلا دیا جائے یا پھر کسی ایسی جگہ پر دفن کر دیا جائے جو پاک ہو، بے حرمتی سے وہ بچ جائیں۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے قرآن مجید اور احادیث کی کتابوں کے بارے میں تلف شدہ کاغذوں کو دوبارہ کاغذ بنانے کے بارے میں پوچھا گیا، کیا مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ ان کاغذوں کو پورے احترام کے ساتھ فیکٹری کی مشین میں ڈال دیں اور مشین کیمیکل کے ذریعے سے ان کی ہیئت تبدیل کر دے اور روئی کے مانند ہو جائیں اور پھر اس سے نئے کاغذات تیار کر لیے جائیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، پہلی بات، ان اوراق کی حفاظت اور احترام کرنا واجب ہے جن پر قرآن کریم کی آیات لکھی گئی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، لہذا ان اوراق کو ان کی توہین کرنا یا کسی کو ان کی اہانت کا موقع دینا حرام ہے۔ دوسری بات، کسی بھی غیر مسلم شخص کو قرآن کریم چھونے کا موقع دینا یا اس طرح کے جو مغربی ممالک میں آپ آج کل جو حادثات آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے، اور مسلمان بھی غیر شعوری طور پر قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ بعض حالات میں بعض جہلا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا جادوگر خاص طور پر۔ جادو اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ قرآن کریم کے ساتھ بے حرمتی نہ کریں، تو اس لیے جادو سے منع فرمایا ہے میرے بھائی۔ تیسری بات، ایک مسلمان کے لیے پھٹے ہوئے مصحف اور اوراق سے قرآنی رسم الخط کو زائل کرنا جائز ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ قرآن کریم کے احترام کے پیش نظر اور اسے گندگی اور اہانت سے بچانے کی خاطر اسے جلا دے یا پاک زمین میں
دفن کر دے۔ اس سے پہلے قرآن کی آیات لکھے ہوئے کاغذوں کو استعمال کرنے کا موضوع اسلامک اسکالرز اتھارٹی کی 26ویں نشست میں پیش ہو چکا ہے اور اجماع سے اس کی ممانعت کی قرارداد صادر ہو چکی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج والاوقاف کے رئیس نے اس قسم کے سوال کے جواب میں جو لکھا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ نے آزمائشی پرنٹنگ کے دوران چھپنے والی قرآن کریم کے اوراق میں کے بارے میں بتایا، جو کیا ہے کہ پہلے ان کاغذوں کو باریک کیا، پھر جلا کر پاک جگہ میں دفن کر دیا۔ یہ نہایت مناسب عمل ہے اور اہل علم کے ذکر کردہ طریقے کے مطابق بھی ہے، اور یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں بھی شامل ہوتا ہے۔ نمبر 2، کونسل غدیر فیکٹری کی درخواست نامنظور کرتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے کاغذوں پر لکھے گئے کلام اللہ کی توہین اور تحقیر ہوتی ہے۔ تو ان کاغذوں کو آپ جلا سکتے ہیں، ان کاغذوں کو آپ ایسی جگہ پر، پاک جگہ پر دفن کر سکتے ہیں جو کہ دونوں طرح سے جائز ہے۔ تو میری امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ البتہ کوشش یہ کی جائے کہ جو مصاحف ہیں اور قرآن کریم کے ایسے نسخے ہیں جن کو صحیح طور پر ان کی ریپیئر کی جا سکے۔ میں کئی ملکوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے ادارے قائم کیے گئے ہیں جو کہ قرآن کریم کے بوسیدہ اوراق کی مرمت کرتے ہیں، ریپیئر کرتے ہیں، ان کو کاغذوں کو جوڑ دیتے ہیں اور وہ جلد کو بھی دوبارہ سے پختہ کر کے بنا دیتے ہیں۔ میری دعا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی اس طرح کا کوئی کام ہندوستان سے آغاز کریں اور ہندوستان میں ایک ایسی فیکٹری لگائیں جو کہ قرآن کریم کی جو بوسیدہ قرآن کریم کے نسخے ہوتے ہیں نا، ان کو جمع کریں، اور اس کے لیے بڑے ویئر ہاؤس کی ضرورت ہے اور بڑے سرمایے کی ضرورت ہے، بڑے کام کی ضرورت ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے لیکن مشکل نہیں ہے۔ کئی ممالک میں اس طرح کی، سعودی عرب میں بھی اس طرح کے پروجیکٹس ہیں، اور میرے خیال سے پاکستان میں بھی ہے اور ترکی میں بھی۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ ہندوستان میں کوئی اس طرح کا پروجیکٹ ہو کہ جو بوسیدہ قرآن کریم ہے، کوئی ورقہ ادھڑ گیا ہے، کوئی جلد ادھڑ گئی ہے، تو اس کو بجائے اس کی کہ آپ ڈسٹرائے کریں، ان آرگنائزیشنز کو دے دیں جو کہ اس کی ریپیئر کر کے یا تو مساجد میں اس کو تقسیم کر دیں، یا پھر ضرورت مندوں کو یا اساتذہ یا ان طلباء کو دے دیں جو قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی اسکیم ہونی چاہیے جو کہ اس طرح کے ادارے کے لیے کوئی اپنی زمین وقف کر دے، اپنی پراپرٹی وقف کر دے، اور اسی طریقے سے کچھ سرمایہ کار بھی ہوں جو کہ اس کام کے لیے ایک آرگنائزیشن حکومتی اداروں سے پرمیشن لینے کے بعد مرتب کریں، تاکہ اللہ کے کلام کی ہم حفاظت میں حصہ لے سکیں۔ مجھے امید ہے اس چینل کی آواز جہاں تک پہنچے گی، اپنے کمنٹس کے ذریعے یا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دے کہ میں اللہ رب العالمین کے کلام کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو چن لے، اور ہم ہندوستان کی روئے زمین پر خاص طور پر ایک ایسی آرگنائزیشن ہمارے پاس ہو۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب فاعل خیر حضرات آگے بڑھیں گے اور ایک ایسا وقف تیار کریں گے جو قرآن کریم کے ان بوسیدہ نسخوں پر پوری توجہ دے، ان کی اصلاح کرے اور ان کو للہ فی اللہ مساجد اور مدارس میں تقسیم بھی کرے۔ یقین جانیے بہت بڑا کام ہے، اور یقین جانیے یہ بڑے ثواب کا کام ہے، اور یہ بھی یقین کر لیجئے کہ یہ ہم سب کے لیے، اگر کوئی بھی آپ اگر اس میں شریک نہیں ہونا چاہتے، آپ خود ہی کر سکتے ہیں، تو ہمیں بغیر انوالو کیے آپ اپنے شہر میں ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کر لیجئے اور اس طرز پر کام کرنا شروع کر دیجئے۔ اور اگر بڑے پیمانے پر ہو تو صاحب ثروت لوگ جمع ہو جائیں اور ایک پراپرٹی وقف کر دیں جس میں بہت بڑا ویئر ہاؤس درکار ہے، بہت بڑی ایک ایسے کام کرنے والے اور متعاونین اور کارکنان بھی درکار ہیں جو کہ اجرت پر کام کریں اور جن کو اجرت دی جائے اور جن کے اخراجات کو یہ وقف برداشت کرے۔
لیکن یہ میرے خیال سے ہونا چاہیے. پاکستان میں تو ہوتا ہے, میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ہندوستان میں اس طرح کی آرگنائزیشن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کی توفیق بخشے اور میری نو ٹی وی چینل کے اس پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ ہم سے اور دین کی خدمت لے لے. آمین یا رب العالمین. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.